اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عروہ نے خبر دی انہیں ان کے والد نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی اپنی قسم نہیں توڑتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ اتارا. اس وقت انہوں نے کہا کہ اب اگر میں کوئی قسم کھاؤں گا اور اس کے سوا کوئی چیز بھلائی کی ہوگی تو میں وہی کام کروں گا جس میں بھلائی ہو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6621. عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، کبھی کسی حکومت کے عہدے کی درخواست نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہیں یہ مانگنے کے بعد ملے گا تو اللہ پاک اپنی مدد تجھ سے اٹھا لے گا، تو جان تیرا کام جانے. اور اگر وہ عہدہ تمہیں بغیر مانگے مل گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے تمہاری اعانت کی جائے گی. اور جب تم کوئی قسم کھا لو اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو بھلائی کا ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 6622. حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے غیلان بن جریر نے، ان سے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں اشعری قبیلے کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سواری مانگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں تمہارے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا اور نہ میرے پاس کوئی سواری کا جانور ہے. بیان کیا پھر جتنے دنوں اللہ نے چاہا ہم یوں ہی ٹھہرے رہے. اس کے بعد 3 اچھی قسم کی اونٹنیاں لائی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیں سواری کے لیے عنایت فرمایا. جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے کہا یا ہم میں سے بعض نے کہا واللہ ہمیں اس میں برکت حاصل نہیں ہوگی. ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری مانگنے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواری عنایت فرمائی ہے. ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے اور آپ کو قسم یاد دلانی چاہیے. چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے، اور میں واللہ کوئی بھی اگر قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا جس میں بھلائی ہوگی. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 6623. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6624. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ بسا اوقات اپنے گھر والوں کے معاملے میں تمہارا اپنی قسموں پر اصرار کرتے رہنا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے کہ قسم توڑ کر اس کا وہ کفارہ ادا کر دیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6625. معاویہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں قسم پر اڑا رہتا ہے
وہ اس سے بڑا گناہ کرتا ہے کہ اس قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6626۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ بعض لوگوں نے ان کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اگر تم لوگ اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد زید رضی اللہ عنہ کے امیر بنائے جانے پر بھی اعتراض کر چکے ہو، اور خدا کی قسم وَإِمَ اللَّهِ زید رضی اللہ عنہ امیر بنائے جانے کے قابل تھے اور مجھے سب لوگوں سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ اسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6627۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بس اتنی تھی کہ نہیں، دلوں کے پھیرنے والے اللہ کی قسم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6628۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہیں پیدا ہوگا، اور جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ بادشاہ ایران ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں پیدا ہوگا، اور جب قیصر بادشاہ روم ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں پیدا ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ان کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6630۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، واللہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6631۔ ابو عقیل زہرہ بن معبد نے بیان کیا، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوا میری اپنی جان کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پھر واللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6632۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا جھگڑا پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے درمیان آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ دوسرے نے، جو زیادہ سمجھدار تھا، کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ اس معاملے میں کچھ عرض کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ ان صاحب نے کہا، میرا لڑکا اس شخص کے یہاں اصیف میں تھا۔ اصیف اجیر کو کہتے ہیں، اجیر کے معنی مزدور کے ہیں، اور اس نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب میرے لڑکے کو سنسار کیا جائے گا، اس لیے اس سے نجات دلانے کے لیے میں نے 100 بکریوں اور 1 لونڈی کا انہیں فدیہ دے دیا۔ پھر میں نے دوسرے علم والوں سے اس مسئلے کو پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے لڑکے کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے۔ سنساری کی سزا صرف اس عورت کو ہوگی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس ہوں گی،
اور پھر آپ نے اس کے لڑکے کو 100 کوڑے لگوائے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا۔ پھر آپ نے انیس اسلمی سے فرمایا کہ مدعی کی بیوی کو لائے اور اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے سنسار کر دے۔ اس عورت نے زنا کا اقرار کر لیا اور سنسار کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6633 6634۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن ابی یعقوب نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتلاؤ اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ کے قبائل اگر تمیم، عامر بن صعصع، غطفان اور اسد والوں سے بہتر ہوں تو یہ تمیم اور عامر اور غطفان اور اسد والے گھاٹے میں پڑے اور نقصان میں رہے یا نہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں بے شک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ پہلے جن قبائل کا ذکر ہوا ان تمیم وغیرہ سے بہتر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6635۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا۔ عامل اپنے کام پورے کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال آپ کا ہے اور یہ مال مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر ہی میں کیوں نہیں بیٹھے رہے اور پھر دیکھتے کہ تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، رات کی نماز کے بعد اور کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، ایسے عامل کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں جزیہ اور دوسرے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، اور وہ پھر ہمارے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کا ٹیکس ہے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھتا اور دیکھتا کہ اسے تحفہ دیا جاتا ہے یا نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ خیانت بھی کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے گا۔ اگر اونٹ کی اس نے خیانت کی ہوگی تو اس حال میں لے کر آئے گا کہ آواز نکل رہی ہوگی، اگر گائے کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں اسے لے کر آئے گا کہ گائے کی آواز آ رہی ہوگی، اگر بکری کی خیانت کی ہوگی تو اس حال میں آئے گا کہ بکری کی آواز آ رہی ہوگی۔ بس میں نے تم تک پہنچا دیا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اتنی اوپر اٹھایا کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھنے لگے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، تم لوگ ان سے بھی پوچھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6636۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم بھی آخرت کی وہ مشکلات جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6637۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے کہ کعبے کے رب کی قسم وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، کعبے کے رب کی قسم وہی سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور میری حالت کیسی ہے؟ کیا مجھ میں بھی کوئی ایسی بات نظر آئی ہے؟ میری حالت کیسی ہے؟ پھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا رہے تھے، میں آپ کو خاموش نہیں کرا سکتا تھا، اور اللہ کی مشیت کے مطابق مجھ پر عجیب بے قراری طاری ہو گئی۔ میں نے پھر عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے لیکن اس سے وہ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے اس میں سے اس طرح یعنی دائیں اور بائیں بے دریغ مستحقین پر راہ خدا میں خرچ کیا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6638۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ آج میں رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک کے یہاں ایک گھڑ سوار بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ اس پر ان کے ساتھی نے کہا کہ انشاءاللہ کہیے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک عورت کے سوا کسی کو حمل نہیں ہوا اور اس سے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو تمام بیویوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے اور سب گھوڑوں پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6639۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہدیے کے طور پر آیا تو لوگ اسے دست بدست اپنے ہاتھوں میں لینے لگے اور اس کی خوبصورتی اور نرمی پر حیرت کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تمہیں اس پر حیرت ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد رضی اللہ عنہ کے رومال جنت میں اس سے بھی اچھے ہیں۔ شعبہ اور اسرائیل نے ابو اسحاق سے الفاظ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6640۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زمین پر جتنے ڈیرے والے ہیں یعنی عرب لوگ جو اکثر ڈیروں اور خیموں میں رہا کرتے تھے، ان میں کسی کا ذلیل و خوار ہونا مجھ کو اتنا پسند نہیں تھا جتنا آپ کا۔ یحییٰ بن بکیر راوی کو شک ہے کہ ڈیرے کا لفظ بصیغہ مفرد کہا یا بصیغہ جمع۔ اب کوئی ڈیرے والا یا ڈیرے والے، ان کو عزت اور آبرو حاصل ہونا مجھ کو آپ کے ڈیرے والوں سے زیادہ پسند نہیں ہے، یعنی اب میں آپ کی اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی کیا ہے، تو اور بھی زیادہ خیر خواہ بنے گی، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ پھر ہند کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان تو ایک بخیل آدمی ہے، مجھ پر گناہ تو نہیں ہوگا اگر میں اس کے مال میں سے اپنے بال بچوں کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر تو دستور کے موافق خرچ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6641۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یمنی چمڑے کے خیمے سے پشت لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا تم اس پر خوش ہو کہ تم اہل جنت کے 1/4 رہو؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت کے 1/3 حصہ ہو جاؤ؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ جنت میں آدھے تم ہی ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6642۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے سنا کہ ایک دوسرے صحابی سورہ قل هو اللہ بار بار پڑھتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ وہ صحابی اس صورت کو کم سمجھتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6643۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ رکوع اور سجدہ پورے طور پر ادا کیا کرو۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی کمر کے پیچھے سے تم کو دیکھ لیتا ہوں جب رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6644۔ شعبہ نے خبر دی حشام بن زید سے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ انصاری خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ بھی مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6645۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ چل رہے تھے اور اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ جسے قسم کھانی ہے اسے بشرط صدق چاہیے کہ اللہ ہی کی قسم کھائے، ورنہ چپ رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6646۔ ابن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باپ دادوں کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، واللہ، پھر میں نے ان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت سننے کے بعد کبھی قسم نہیں کھائی، نہ اپنی طرف سے غیر اللہ کی قسم کھائی، نہ کسی دوسرے کی زبان سے نقل کی۔ مجاہد نے کہا، سورہ احقاف میں جو اثارہ من علم ہے اس کا معنی یہ ہے کہ علم کی کوئی بات نقل کرتا ہو۔ یونس کے ساتھ اس حدیث کو عقیل اور محمد بن ولید زبیدی اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے بھی ظاہری سے روایت کیا، اور سفیان بن عینہ اور معمر نے اس کو ظاہری سے روایت کیا۔ انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غیر اللہ کی قسم کھاتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6647۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6648۔ زہدم نے بیان کیا کہ ان قبائل جرم اور اشعری کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھے تو ان کے لیے کھانا لایا گیا، اس میں مرغی بھی تھی۔ ان کے پاس بنی تیم اللہ کا ایک سرخ رنگ کا آدمی بھی موجود تھا، غالباً وہ غلاموں میں سے تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اسے کھانے پر بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تو مجھے گھن آئی، اور پھر میں نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تو میں تمہیں اس کے بارے میں ایک حدیث سناؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کے ساتھ آیا اور ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا جانور مانگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دے سکتا، اور نہ میرے پاس ایسا کوئی جانور ہے جو تمہیں سواری کے لیے دے سکوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے کچھ اونٹ آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اشعری لوگ کہاں ہیں؟ پھر آپ نے ہمیں 5 عمدہ قسم کے اونٹ دیے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم ان کو لے کر چلے تو ہم نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قسم کھا چکے تھے کہ ہم کو سواری نہیں دیں گے، اور در حقیقت آپ کے پاس اس وقت سواری موجود بھی نہ تھی۔ پھر آپ نے ہم کو سوار کرا دیا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم سے غافل کر دیا۔ اللہ کی قسم، ہم اس حرکت کے بعد کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ بس ہم آپ کی طرف لوٹ کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تفصیل بالا کو عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تاکہ آپ ہم کو سواری پر سوار کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ آپ ہمیں سوار نہیں کرائیں گے، اور در حقیقت اس وقت آپ کے پاس سواری موجود بھی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سن کر فرمایا کہ میں نے تم کو سوار نہیں کرایا بلکہ اللہ نے تم کو سوار کرا دیا۔ اللہ کی قسم، جب میں کوئی قسم کھا لیتا ہوں بعد میں اس سے بہتر کوئی اور معاملہ دیکھتا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے، اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6649۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، تو اسے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا چاہیے، اور جو شخص اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے کفارے میں صدقہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6650۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے تھے، اس کا نگینہ ہتھیلی کے حصے کی طرف رکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے بھی ایسی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ اس کے بعد ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور اپنی انگوٹھی اتار دی اور فرمایا کہ میں اسے پہنتا تھا اور اس کا نگینہ اندر کی جانب رکھتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اب اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ بس لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6651۔ وہیب نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سے روایت کی، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ثابت بن دحاق سے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب پر قسم کھائے پس وہ ایسا ہی ہے جیسی کہ اس نے قسم کھائی ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو کسی چیز سے ہلاک کرے وہ دوزخ میں اسی چیز سے عذاب دیا جاتا رہے گا، اور مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا پس وہ بھی اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6652۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، اللہ نے ان کو آزمانا چاہا، پھر سارا قصہ بیان کیا۔ فرشتے کو کوڑھی کے پاس بھیجا، وہ اس سے کہنے لگا، میری روزی کے سارے ذریعے کٹ گئے ہیں، اب اللہ ہی کا آسرا ہے، پھر تیرا، یا اب اللہ ہی کی مدد درکار ہے، پھر تیری، پھر پوری حدیث کو ذکر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6653۔ قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے اشعث بن ابی شعثہ سے، انہوں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر محمد بن جعفر نے، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے اشعث سے، انہوں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے، انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے والے کو سچا کرنے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6654۔ عاصم الحول نے خبر دی، کہا میں نے ابو عثمان سے سنا، وہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کو بلا بھیجا۔ اس وقت آپ کے پاس اسامہ بن زید اور سعد بن عبادہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم بھی بیٹھے تھے۔ صاحبزادی صاحبہ نے کہلا بھیجا کہ ان کا بچہ مرنے کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ آپ نے ان کے جواب میں یوں کہلا بھیجا، میرا سلام کہو اور کہو سب اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے عنایت فرمایا، اور ہر چیز کا اس کے پاس وقت مقرر ہے، صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ صاحبزادی صاحبہ نے قسم دے کر پھر کہلا بھیجا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف لائیے۔ اس وقت آپ اٹھے، ہم لوگ بھی ساتھ اٹھے۔ جب آپ صاحبزادی صاحبہ کے گھر پر پہنچے اور وہاں جا کر بیٹھے تو بچے کو اٹھا کر آپ کے پاس لائے۔ آپ نے اسے گود میں بٹھا لیا، وہ دم توڑ رہا تھا۔ یہ حال پرملال دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ رونا رحم کی وجہ سے ہے، اور اللہ اپنے جس بندے کے دل میں چاہتا ہے رحم رکھتا ہے، اور اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم کرے گا جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6655۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا، انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کیا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے مر جائیں تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم اتارنے کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6656۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے معبد بن خالد نے کہا میں نے حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں تم کو بتلاؤں بہشتی کون لوگ ہیں؟ ہر ایک غریب ناتواں جو اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو سچا کرے، اس کی قسم پوری کر دے۔ اور دوزخی کون لوگ ہیں؟ ہر ایک موٹا لڑکا، مغرور اور فسادی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6657۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ اچھے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ، پھر وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں گے، پھر وہ لوگ جو اس سے قریب ہوں گے، اس کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کی گواہی قسم سے پہلے زبان پر آ جایا کرے گی اور قسم گواہی سے پہلے۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمارے اساتذہ کرام جب ہم کم عمر تھے تو ہمیں قسم کھانے سے منع کیا کرتے تھے کہ ہم گواہی یا عہد میں قسم کھائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6658۔ ابو وائل نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم اس مقصد سے اٹھائی کہ کسی مسلمان کا مال اس کے ذریعے ناجائز طریقے پر حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل کی قرآن مجید میں کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے ذریعے خریدتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6659۔ سلیمان نے بیان کیا کہ پھر اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور پوچھا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ تم سے کیا بیان کر رہے تھے؟ ہم نے ان سے بیان کیا تو اشعث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت میرے اور میرے ایک ساتھی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ایک کنویں کے سلسلے میں ہم دونوں کا جھگڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6660۔ قتادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم برابر یہی کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور ہے، کیا کچھ اور ہے، آخر اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو وہ کہہ اٹھے گی بس بس میں بھر گئی، تیری عزت کی قسم، اور اس کا بعض حصہ بعض کو کھانے لگے گا۔ اس روایت کو شعبہ نے قتادہ سے نقل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6661۔ یونس نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے سنا، کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بات کے متعلق سنا کہ جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی اور اللہ نے ان کو اس سے بری قرار دیا تھا، اور ہر شخص نے مجھ سے پوری بات کا کوئی ایک حصہ ہی بیان کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مدد چاہی۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم العمر اللہ، ہم ضرور اسے قتل کر دیں گے۔ مفصل حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6662۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ آیت اللہ تعالیٰ تم سے لغو قسموں کے بارے میں پکڑ نہیں کرے گا۔ راوی نے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ آیت لا واللہ بلا واللہ، بے ساختہ جو قسمیں عادت بنا لی جاتی ہیں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6663۔ زرارہ بن اوفا نے بیان کیا ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو مگر اس کے مطابق عمل نہ ہو اور نہ بات کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6664۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں فلاں ارکان کو فلاں فلاں ارکان سے پہلے خیال کرتا تھا، اس لیے غلطی سے ان کو آگے پیچھے ادا کیا۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں فلاں ارکان حج کے متعلق یوں ہی خیال کرتا تھا۔ ان کا اشارہ حلق، رمی اور نہر کی طرف تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں ہی کر لو، تقدیم و تاخیر کرنے میں آج ان میں سے کسی کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس مسئلے میں بھی پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6665۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے رمی کرنے سے پہلے طواف زیارت کر لیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6666۔ عبید اللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کنارے میں تشریف رکھتے تھے۔ پھر وہ صحابی آئے اور سلام کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا پھر نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے اور سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ وہ صحابی بولے کہ پھر مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کر لیا کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو، اور جو کچھ قرآن مجید تمہیں یاد ہے اور تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو، پھر رکوع کرو اور سکون کے ساتھ رکوع کرو، پھر تم اپنا سر اٹھاؤ اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو سجدہ کرو، جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو اور جب اطمینان سے سجدہ کر لو تو سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6667۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب احد کی لڑائی میں مشرک شکست کھا گئے اور اپنی شکست ان میں مشہور ہو گئی تو ابلیس نے چیخ کر کہا مسلمانوں سے، کیا اے اللہ کے بندو پیچھے دشمن ہے؟ چنانچہ آگے کے لوگ پیچھے کی طرف پل پڑے اور پیچھے والے مسلمانوں ہی سے لڑ پڑے۔ اس حالت میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ان کے مسلمان والد کو بے خبری میں مار رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تو میرے والد ہیں جو مسلمان ہیں، میرے والد۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم لوگ پھر بھی باز نہیں آئے اور آخر انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ عروہ نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے والد کی اس طرح شہادت کا آخر وقت تک رنج اور افسوس ہی رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6668۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھا ہو اور بھول کر کھا لیا ہو تو اسے اپنا روزہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6669۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پہلی 2 رکعات کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے اور نماز پوری کر لی۔ جب نماز پڑھ چکے تو لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور دوبارہ تکبیر کہہ کر سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6670۔ منصور بن معتمر نے بیان کیا ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے،
اور ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز میں کوئی چیز زیادہ یا کم کر دی۔ منصور نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں ابراہیم کو شبہ ہوا تھا یا علقمہ کو۔ بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں کچھ کمی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2 سجدے سہو کے کیے اور فرمایا یہ 2 سجدے اس شخص کے لیے ہیں جسے یقین نہ ہو کہ اس نے اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر دی ہے۔ اسے چاہیے کہ صحیح بات تک پہنچنے کے لیے ذہن پر زور ڈالے اور جو باقی رہ گیا ہو اسے پورا کرے، پھر 2 سجدے سہو کے کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6671۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آیت لا تواخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا کے متعلق کہ پہلی مرتبہ اعتراض موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6672۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان کے یہاں کچھ ان کے مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ان کے واپس آنے سے پہلے جانور ذبح کر لیں تاکہ ان کے مہمان کھائیں۔ چنانچہ انہوں نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے جانور ذبح کر لیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے حکم دیا کہ نماز کے بعد دوبارہ ذبح کریں۔ براء رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس 1 سال سے زیادہ دودھ والی بکری ہے جو 2 بکریوں کے گوشت سے بڑھ کر ہے۔ ابن عون شعبی کی حدیث کے اس مقام پر ٹھہر جاتے تھے اور محمد بن سیرین سے اس حدیث کی طرح حدیث بیان کرتے تھے، اور اس مقام پر رک کر کہتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں یہ رخصت دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے یا صرف براء رضی اللہ عنہ کے لیے ہی تھی۔ اس کی روایت ایوب نے ابن سیرین سے کی ہے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6673۔ سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے اسود بن قیس نے کہا میں نے جندب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اس وقت تک موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ابھی ذبح نہ کیا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6674۔ فراس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شعبی سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور یمین غموس قصداً جھوٹی قسمیں کھانے کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6675۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی قسم اس طور پر کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق وحی کے ذریعے نازل کی کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کی معمولی پونجی خریدتے ہیں، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6676۔ حضرت عبداللہ یہ حدیث بیان کر چکے تھے، اتنے میں اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا کہ ابو عبد الرحمن نے تم لوگوں سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ لوگوں نے کہا اس مضمون کی۔ انہوں نے کہا کہ اجی یہ آیت تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔ میرے ایک چچازاد بھائی کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، اس کے جھگڑے کے سلسلے میں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گواہ لاؤ ورنہ مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ جھوٹی قسم کھا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم بدنیتی کے ساتھ اس لیے کھائی کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے
تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اللہ اس پر انتہائی غضبناک ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6677۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری کے جانور مانگنے کے لیے بھیجا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے کوئی سواری کا جانور نہیں دے سکتا کیونکہ موجود نہیں ہے۔ جب میں آپ کے سامنے آیا تو آپ کچھ خفگی میں تھے، پھر جب دوبارہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا اور کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یا یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6678۔ یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کی بات کے متعلق جب ان پر اتہام لگانے والوں نے اتہام لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اتہام سے بری قرار دیا تھا، ان سب لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کوئی ایک ٹکڑا بیان کیا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ بلا شبہ جن لوگوں نے جھوٹی تہمت لگائی ہے 10 آیتوں تک، جو سب کی سب میری پاکی بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصطح رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرابت کی وجہ سے ان کا خرچ اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ کہا کہ اللہ کی قسم اب کبھی مصطح رضی اللہ عنہ پر کوئی چیز 1 پیسہ خرچ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کہ اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا پر اس طرح کی جھوٹی تہمت لگائی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں تو یہی پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ چنانچہ انہوں نے پھر مصطح رضی اللہ عنہ کو وہ خرچ دینا شروع کر دیا جو اس سے پہلے انہیں دیا کرتے تھے، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں اب خرچ دینے کو کبھی نہیں روکوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6679۔ زہدم نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں قبیلہ اشر کے چند ساتھیوں کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ غصے میں تھے، پھر ہم نے آپ سے سواری کا جانور مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا، واللہ اللہ نے چاہا تو میں کبھی بھی اگر کوئی قسم کھا لوں گا اور اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی اور قسم توڑ دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6680۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ، تو میں آپ کے لیے اللہ کے یہاں جھگڑ سکوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6681۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر آخرت میں بھاری ہیں اور اللہ رحمان کے یہاں پسندیدہ ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6682۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 کلمہ اور میں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے دوسرا کلمہ کہا۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں نے دوسری بات کہی کہ جو شخص اس حال میں مر جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6683۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اعلان کیا، یعنی قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں 1 مہینے تک نہیں جائیں گے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بالا خانے میں 29 دن تک قیام پذیر رہے۔ پھر وہاں سے اترے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایلا 1 مہینے کے لیے کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6684۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو اسید رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی کے موقع پر بلایا۔ دلہن ہی ان کی میزبانی کا کام کر رہی تھیں۔ پھر حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں معلوم ہے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ کہا کہ رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے کھجور ایک بڑے پیالے میں بھگو دی تھی اور صبح کے وقت اس کا پانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6685۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ان کی ایک بکری مر گئی تو اس کے چمڑے کو ہم نے دباغت دے دیا، پھر ہم اس کی مشق میں نبیذ بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6686۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پائے در پہ 3 دن تک سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی نہیں کھا سکے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے۔ اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ ہم کو سفیان نے خبر دی کہ ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6687۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں سن کر آ رہا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز فاقوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے، اور میں نے آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کا اندازہ لگایا ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالیں اور ایک اوڑھنی لے کر روٹی کو اس کے ایک کونے سے لپیٹ دیا اور اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ میں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو ساتھ تھے کہ اٹھو اور چلو۔ میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آخر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچا اور ان کو اطلاع دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ام سلیم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا کھانا نہیں ہے جو سب کو پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر کی طرف بڑھے اور اندر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم رضی اللہ عنہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس لاؤ۔ وہ یہی روٹیاں لائیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کو چورا کر دیا گیا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک گھی کی کپی کو نچوڑا، گویا یہی سالن تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اللہ نے چاہا دعا پڑھی اور فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا اور اس طرح سب لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو گئے۔ حاضرین کی تعداد 70 یا 80 آدمیوں کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6688۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بلا شبہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو واقعی وہ انہی کے لیے ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6689۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن کعب نے، کہ جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے
تو ان کی اولاد میں ایک یہی کہیں آنے جانے میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کے واقعہ اور آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا کے سلسلے میں سنا۔ انہوں نے اپنی حدیث کے آخر میں کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اپنی توبہ کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت میں صدقہ کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اپنا کچھ مال اپنے پاس ہی رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6690۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں رکتے تھے اور شہد پیتے تھے۔ پھر میں نے اور ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے عہد کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو وہ کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، آپ نے مغافیر تو نہیں کھائی ہے؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہی بات آپ سے پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے شہد پیا ہے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں، اور اب کبھی نہیں پیوں گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس میں مغافیر کی بو آتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی، آپ ایسی چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ ان تتوبا الی اللہ، میں عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ ہے، اور اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثہ سے اشارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف ہے کہ نہیں، میں نے شہد پیا ہے۔ اور مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے حشام سے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب کبھی میں شہد نہیں پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے، تم اس کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ پھر آپ نے اس قسم کو توڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6691۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا لوگوں کو نظر سے منع نہیں کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کسی چیز کو نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے، البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6692۔ عبداللہ بن مرہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ کسی چیز کو واپس نہیں کر سکتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6693۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جو اس کے مقدر میں نہ ہو، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکلواتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں صدقہ کر دیتا ہے جس کی اس سے پہلے کبھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6694۔ زہدم بن مضرب نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عمران بن حسین سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان کا جو اس کے قریب ہوں گے، اس کے بعد وہ جو اس سے قریب ہوں گے۔ عمران نے بیان کیا کہ مجھے یاد نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 کا ذکر کیا تھا یا 3 کا۔ فرمایا کہ پھر ایک ایسی قوم آئے گی جو نذر مانے گی اور اسے پورا نہیں کرے گی، خیانت کرے گی اور ان پر اعتماد نہیں رہے گا، وہ گواہی دینے کے لیے تیار رہیں گے جبکہ ان سے گواہی کے لیے کہا بھی نہیں جائے گا، اور ان میں موٹاپا عام ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6695۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے طلحہ بن عبد الملک نے، ان سے قاسم نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس کی نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جس نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی ہو اسے معصیت نہ کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6696۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6697۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں پوچھا جو ان کی والدہ کے ذمے باقی تھی اور ان کی موت نظر پوری کرنے سے پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتویٰ اس کا دیا کہ نظر وہ اپنی ماں کی طرف سے پوری کر دیں، چنانچہ بعد میں یہی طریقہ مسنونہ قرار پایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6698۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ حج کریں گی، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ انہوں نے عرض کی ضرور ادا کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کا قرض پورا ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6699۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو اسے چاہیے کہ اطاعت کرے، اور جس نے گناہ کرنے کی نظر مانی ہو بس وہ گناہ نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6700۔